تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں تو انکار نہیں کر سکتے. اتنا ادونائی یہوشوا ہمشیاہ کے جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کو شبات شلوم. آج کا جو عنوان ہے وہ ہے آدم نے کون سا پھل کھایا تھا. فاروق ہاشم. اچھا جی، سوال پر سالوں بلکہ میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بحث ہوتی ہے، اور بعض لوگ اس سوال پر سوال کرنے والے کو غلط کہا جاتا ہے یا احمق کہا جاتا ہے، یا ٹال مٹولا کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے الفاظ لوگوں کو کہے جاتے ہیں جو یہ سوال کرے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو جواب ہے کہ آدم نے کون سا پھل کھایا ہے. تو بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ خیالات بتا دیتا ہوں جوڈائزم کے اندر اور کرسچینٹی کے اندر بھی جو پائے جاتے ہیں اور اسلام کے اندر بھی جو پائے جاتے ہیں. جوڈائزم میں بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ پھل جو ہے سیب کا ہے. یہ پھل جو ہے سیب کا ہے، کیونکہ جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے پیری. پھل کے لیے جو وہاں لفظ استعمال ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ پیری. جو کہ لطینی، اور اگر لطینی میں اس کا متبادل دیکھیں تو وہ بن جاتا ہے جی سیب. وہ کیا بن جاتا ہے؟ سیب. تو بیسیکلی بعد میں اس پر اسٹڈی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ دراصل سیب بھی نہیں ہے. تو جوڈائزم میں جن لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا انہوں نے بھی اس کو کیا کیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ پھل سیب نہیں تھا. کچھ لوگوں نے یہ تصور کیا، جیسا کہ مدراش کے اندر لکھا ہوا ہے، مدراش ربا میں، بیرشیت ربا میں اس کے 15:7 میں لکھا ہوا ہے کہ یہودا نے کہا، ربی یہودا نے کہا کہ وہ پھل گندم کا تھا. وہ پھل کیا تھا؟ گندم کا تھا. لیکن وہیں پر ایک اور ربی جو ہے، مجھے اس کا نام اس وقت یاد نہیں، تو ایک ربی نے اس کی نفی کی اور اس نے کہا کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ درخت کا پھل تھا، جبکہ گندم درخت کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ پودے کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس نے وہاں پر اس بات کو وہیں پر رد کر دیا. بعض کا خیال ہے کہ یہ انجیر کا پھل تھا. بعض کا خیال کیا تھا؟ یہ انجیر کا پھل تھا. تو یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تورا کے اندر یا عبرانی لٹریچر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی انجیر کے پتوں کو سی کر آدم اور حوا نے اپنی کیا بنائی؟ لنگیاں بنائی. تو آج ہم بائبل کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کچھ کتابوں کا آج ہم استعمال کریں گے. تو ہمارے جو دلائل کا ماخذ ہوگا وہ کیا ہوگا، ذرا سن لیں. دلائل کا ماخذ، اس تحریر کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں سوالات کا انبار ہو سکتا ہے، کیونکہ جن کتابوں کو ہم اس تحریر میں استعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے مختلف آراء پائی جاتی ہیں. کچھ کتب کا تعلق اپاگرافا کتب کے ساتھ ہے اور کچھ کتب کا تعلق قدیم سیپٹو ایجنٹ نسخہ کے کینن کا حصہ رہی ہیں. اس کے علاوہ کچھ کتب کے بارے میں یہ بھی شواہد پیش کیے جاتے ہیں کہ ان کتب کو صدوق گھرانہ الہامی مانتا تھا. صدوق گھرانہ الہامی مانتا تھا. صدوق گھرانے کے بارے میں آپ لوگوں نے کافی سیکھا ہوا ہے. صدوق گھرانہ بیسیکلی سردار کاہنوں کے خاندان کو، جن میں سے سردار کاہن لیے جاتے تھے، ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایلیعزر کی نسل تھے اور ہارون، ایلیعزر جو تھا وہ ہارون کاہن کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے جی. باروک ہاشم. تو یہ بھی شواہد پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ کتب جو جن کا آج میں آپ کو جن میں سے یہ حوالہ جات دینے والا ہوں، ان میں سے بعض کتب جو تھی ان کو زوڈک یعنی صدوق گھرانہ جو تھا وہ الہامی مانتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ الہامی مانتا تھا. آگے بڑھتے ہیں.